الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. پہلے تو کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر دسترخوان اٹھانے کے وقت میں یہ دعا پڑھیں گے. اور یہ بتا رہا ہوں آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس کو وہاں پہ لکھ کے کہیں لگا لے، ورنہ پڑھنا یاد بھی نہیں رہتا، یاد ہو تو بھی یاد نہیں رہتا، اور اول تو یاد ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان چیزوں کا ہمیں اہتمام نہیں ہے. جو آدمی 24 گھنٹے اللہ والا رہنا چاہے وہ ان مسنون دعاؤں کا اور نبی علیہ السلام کے طریقوں کا اہتمام کرے. 24 گھنٹے یہ اللہ والا ہے. ہر وقت آدمی ذکر و تلاوت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے محبوب کے طریقوں کو اگر اختیار کرے گا اور اس موقع کی دعا کو پڑھے گا تو وہ ہر کام عبادت بن جائے گا. کھانا پینا بھی عبادت بن جائے گا، کیونکہ کھانے پینے کے ساری سنتیں چل رہی ہیں. اگر ان سنتوں کے مطابق آدمی کھائے گا تو اس کا کھانا پینا بھی عبادت بن جائے گا. اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو بعد میں یوں پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ. جب کسی کی دعوت کھائے تو میزبان کو یہ دعا دے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. جزاک اللہ بھی کہے اس کو، اور یہ دعا اس کو اگر سنا دے تو بہت اچھا، نہیں تو کم از کم پڑھ تو دے اور اس کو جزاک اللہ وغیرہ کہہ دے کہ کھانے کی تعریف کرنا تاکہ وہ خوش ہو جائے. مسلمان کے دل کو خوش کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. آج اس سے صرف نظر کیا جاتا ہے، وہ چپکے سے اٹھا کے کھا کے چلے گئے، بلکہ اس کو جزاک اللہ کہہ دے کہ آپ نے بہت تکلف کیا، آپ محنت کی، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں. نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، یا اللہ آپ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیے جس نے ہمیں کھلایا، آپ اس کے رزق میں برکت ہے. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، آپ اس کی مغفرت بھی فرمائیے اور اس پر رحمت بھی نازل فرمائیے. یہ سب نبی علیہ السلام نے سکھایا. فرماتے نمبر 21 سرکہ استعمال کرنا سنت ہے. جس گھر میں سرکہ موجود ہے وہ گھر سالن کا محتاج نہیں سمجھا جا سکتا. آج کل ان چیزوں کی اہمیت نہیں، اس زمانے میں اصل میں یہ چیزیں بھی مشکل سے ملتی تھی. سرکہ جو ہے یہ کبھی کبھی استعمال کرنا چاہیے. خالص گندم اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس میں کچھ جو بھی ملا لے، چاہے تھوڑی ہی مقدار میں ہو، تاکہ سنت توقع پر عمل کا ثواب حاصل ہو. گوشت کھانا سنت سے ثابت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا اور آخرت میں کھانوں کا سردار گوشت ہے. اللہ تعالیٰ میسر کرے تو کھانا چاہیے. اور گائے کا گوشت خاص کر طاقتور ہوتا ہے، اور اس میں بھی حکیم الامت نے لکھا ہے بچھیے کا گوشت مزیدار بھی ہوتا ہے اور طاقتور بھی ہوتا ہے. اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا، اگر اس کی آمدنی حلال ہے اور کوئی حرام کا شبہ یقینی نہیں ہے، بلا وجہ شبے میں نہ پڑے کہ کہیں یہ رشوت تو نہیں لیتا. اگر دیکھ رہا ہے کہ وہ عام حالات میں نمازی اور اچھا مسلمان ہے تو اس کی دعوت قبول کرے. اور دعوت میں کوئی خرافات نہ ہو، بدلہ وہاں جائے تو تصویریں بن رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں. عام طور پر دعوت ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی اہتمام ہوتا ہے، اور ہمارے اہتمام اسی کو کہتے ہیں کہ خوب کھلے عام گناہ ہو، بلند آواز سے گانے بج رہے ہیں، ایسی جگہ دعوت میں جانا جائز نہیں ہے. اگر کوئی کام خلاف اشارہ نہیں ہے تو ضرور جانا چاہیے، بلا عذر اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. ہاں اگر عذر بھی اتنا بڑا ہے کہ سرجانی سے اس کو لانڈھی جانا پڑ رہا ہے تو وہاں پہ معذرت کر سکتا ہے کہ اتنے دور آنے 1.5 گھنٹے میں، اور اس میں جو کرایہ لگے گا یہ میری بس سے باہر ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس سے معذرت بھی کر لیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ نہیں گئے اور کچھ بتایا بھی نہیں، اس سے اس کو خفگی ہوتی ہے، ناراضگی ہوتی ہے. وہ بجا ہے لیکن اس کو بھی چاہیے کہ خفگی ناراضگی کو ایک حد تک رکھے، ورنہ بہت سے لوگ ایسے ناراض ہو جاتے ہیں کہ پھر بات ہی نہیں کرتے پلٹ کے. اس کو بھی چاہیے جس کی دعوت کی گئی اگر اول تو جائے، اگر ہمت ہے سہولت ہے جا سکتا ہے تو جائے، نہیں جا سکتا تو آج کل فون عام ہے، لہذا ایک فون کر کے اس کو بتا دے بھائی میرے ساتھ کچھ مسائل ہیں، بس اب یہ کافی ہے، میرے ساتھ کچھ مسائل ہیں، میں نہیں آ سکتا، معذرت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ پھر جب کبھی حاضر ہوں گا. اس طرح بات آدمی تو اس طرح وہ اس کا دل رہ جائے گا اور وہ ناراض نہیں ہوگا. اور اگر بالفرض کوئی نہ آئے
تو بھی اس کو ناراضگی ایک حد تک ہونی چاہیے. آگے مل گئے آدمی اپنا شکوہ کرتے ہم نے آپ کو بلایا آپ آئے نہیں، تو وہ اپنا عذر بیان کرے گا. ورنہ مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا سنت ہے، خاص کر دعوت ولیمہ وغیرہ. البتہ اگر غالب آمدنی سود یا رشوت کی ہو اور وہ بدکاری میں مبتلا ہو تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے. بدکاری میں مبتلا ایسے بھی ہوتے ہیں عیاش قسم کے لوگ، اور بہت سے ایسے کم علم قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بیوی کو طلاق دے کر پھر بیوی کے ساتھ گزارا کر رہے ہوتے ہیں 3 طلاق دینے کے باوجود. ایسوں کی دعوت بھی قبول نہیں کرنی چاہیے، اور ایسوں سے آنا جانا گھر میں گھریلو تعلقات بھی نہیں رکھنے چاہیے. اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. بہت سے لوگ غصے میں 3 طلاق دے دیتے ہیں اور پھر کہیں ادھر ادھر سے فتویٰ لے آتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں لیکن اسی پہ چلتے رہتے ہیں. یہ مستقل بدکاری کر رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے پیشہ ور بدکاری یا عیاش والے تو پھر بھی گناہ سمجھتے ہیں، یہ گناہ بھی نہیں سمجھتا. تو ایسوں سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، لیکن اہل علم سے پوچھ کر کہ بھئی ایسا ایسا مسئلہ ہے تو میں کیا کروں. ورنہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے بائیکاٹ یا آدمی دوسرے سے نفرت اپنے دل کی وجہ سے کرتا ہے کہ اس سے کوئی اور دنیاوی شکایت ہے، تو اس وجہ سے اس سے بائیکاٹ کرنا جائز نہیں ہوگا. ہاں اس مسئلے کے تحت اگر کوئی ایسا کرے گا کہ دعوت میں شریک نہ ہو یا اس سے تعلقات نہیں رکھے تو ایسا ہی کرنا چاہیے. میت کے رشتہ داروں یعنی میت کے گھر کے افراد کو کھانا دینا مسنون ہے. کھانا دینا مسنون ہے. آج کیا ہوتا ہے وہیں کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں. اب وہ بیچارہ منگا رہا ہے اور وہاں کڑوی روٹی بیٹھ کے کھا رہے ہیں. جب تک کیونکہ ایک کام کیا ہے نا، دفنا کے آئے ہیں صبح سے مصروف رہے تو اب کھانا کھانا ضروری سمجھا جاتا ہے. حالانکہ میت کا کھانا کھانے سے اہل علم فرماتے ہیں روح میں مردنی چھاتی ہے، یعنی اپنا ایمان کمزور ہوتا ہے، لہذا ایسے کھانے سے بچنا چاہیے. جو گھر والے ہیں ان کو اس لیے پہنچانا چاہیے کہ بعض دفعہ وہ زیادہ غمزدہ ہوتے ہیں تو وہ کھانا نہیں پکا پاتے اور کھا نہیں پاتے، تو آدمی کو چاہیے وہاں جا کر کھانا پہنچائے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائے. آج معاملہ الٹا ہوتا ہے کہ وہ تو کھا نہیں رہے اور سب کھا کے چلے گئے، لہذا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. میت کے رشتہ داروں کو یعنی میت کے گھر کے افراد کو کھانا دینا یہ بھی مسنون ہے. اگر کسی کے ہمت سے باہر ہے، کوئی خود غریب ہے، اس کا اپنا پورا نہیں ہو رہا کہاں سے دے. ایسے بھی ہمارے دوست نے بعض علاقوں سے انہوں نے فون کیا کہ ہم اگر ان کو نہیں دیتے ہیں، وہ جب ہماری برادری میں میت ہوتی ہے تو وہ ہمیں دیتے ہیں، اور ان کی برادری میں ہوگی تو ہمیں دینا ضروری ہوگا، نہیں تو لڑائی جھگڑا تک ہو جاتا ہے. ارے بھئی یہ تو مسنون عمل ہے، کوئی کرتا ہے اس کو ثواب ملے گا، نہیں کرتا تو اس میں لڑائی جھگڑے کی نوبت کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو رسم ضروری سمجھا جاتا ہے. دفن میں بھی شریک ہونا، قبر کھودنے میں بھی شریک ہونا ضروری ہے. ان کا ہوگا تو وہ والے آئیں گے، ان کا ہوگا تو یہ والے آئیں گے. یہ سب رسومات کی باتیں. ہونا کیا چاہیے کہ اس میں ایثار ہونا چاہیے. کرنا اچھی چیز ہے، کوئی نہ کرے، آدمی اپنا کام خود کرے، اور کسی پر جبر نہیں ہے کہ اس نے کھانا لا کے نہیں دیا، ہم نے تو دیا تھا. دیکھو یہی ہر احسان میں ہی ہوتا، ہم نے تو ان کے ساتھ کیا کیا، اور جب ہم پر وقت پڑا تو انہوں نے پیٹھ دکھا دی، اب بیگ دکھا دی، تو یہ پتہ چلا کہ ہم نے اس لیے احسان کیا تھا کہ ہم پر بھی وقت پڑے گا تو وہ کرے گا، اللہ کے لیے نہیں کیا تھا. اس لیے کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال. نیکی کر کے آدمی بھول جائے، اگر دوسرا نہ کرے تو اس سے امید بھی نہ رکھے. حدیث شریف میں ہے کہ تم دوسروں سے بے فکر ہو جاؤ، کوئی امید نہ رکھو، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں. کوئی امید کسی سے نہ رکھو. گنگوئی رحم اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگردوں سے اور مریدین سے ایک دفعہ فرمایا کسی سے بھی کوئی امید نہ لگاؤ، صرف اللہ سے امید لگاؤ. ایک ہی ذات ہے جس سے آدمی امید لگائے. جو آدمی لوگوں سے امید لگاتا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، پھر اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور امید نہ لگائے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سے ہی امید لگانی چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ سے امید آدمی لگاتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی وسیلہ ذریعہ ضرور بنا دیتے ہیں. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کون ہے، ہم اس سے تکیہ کرنے لگتے ہیں، تو پھر وہ تکیے جو ہے وہ پتے ہوا دینے لگتے ہیں، تو پھر آدمی شکایت کرتا ہے. یہ شکایت کا حق اس کو یہاں پر نہیں ہے. کوئی اگر احسان نہ کرے تو اس سے شکایت کا حق نہیں ہے، بلکہ اس کا کوئی ایسا اصول بنانا چاہیے ہماری زندگی کا کہ ہم جو کریں وہ اللہ کے لیے کر کے اس کو چھوڑ دیں، صرف اللہ کے لیے. جو بھی نیکی کرے اللہ کے لیے کرے. آج ہم نے ایسا کیا تاکہ کل ہمارے ساتھ ایسا ہو. یہ رشتہ داری میں ہی ہوتا ہے، وہ فلاں نے 500 دیے تو ہم 1000 دیں گے، اور اس نے 1000 دیا تو ہمیں 2000 دینا ہوگا. یہ کوئی ضروری نہیں، اس کو نیوتا کی رسم کہتے ہیں.
نیوتا کی رسم یہی ہے کہ شادی بیاہ میں جائیں گے، اگر 2 آدمی جا رہے ہیں تو 500,000، اور پورا خاندان جا رہا ہے 8-10 آدمی تو 2,000 5,000، بس اتنا ہر آدمی گویا کہ اپنا کھانا خرید کے کھا رہا ہے۔ ہونا کہ خوشی میں اگر کچھ دے دیا تو جائز ہے مسلمان کا دل خوش کرنے کے لیے، اور نہیں دیا تو اس کو شکایت کا حق نہیں ہے۔ آج لوگ شکایت کرتے، دیکھو ہم نے اتنا خرچ کیا اور دینے والوں نے اتنا کم دیا، 2 لاکھ کا ہم نے کھانا کیا 50,000 دیے۔ بولا ایک صاحب نے، ایک ہمارے دوست نے بتایا کہ آیا کتنا 50,000 اور ہم نے خرچ کیا کتنا 2 لاکھ۔ پتہ چلا یہ اسی لیے خرچ کیا تھا تاکہ 2 لاکھ جو خرچ کیا وہ پورے کا پورا آ جائے، لوگ لفافے میں اتنا دیں۔ اب ظاہر سی بات ہے آدمی جا رہا ہے، بلانا چاہیے اللہ کے لیے، اب کوئی خود اپنی طرف سے اللہ کے لیے دے دے الگ بات ہے، لیکن یہ جو رسم ہمارے ہاں چلی ہے کہ یہ اس نے دیا تھا تو ہمیں بھی دینا پڑے گا، اگر اس نیت سے دے رہا ہے کہ ہم دے رہے ہیں تو ہمیں بھی ملے گا تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ پوچھیے نیوتا کی رسم، اس کو حکیم الامت نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر عمل میں اخلاص نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔